نعمتیں بانٹتا سمت وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ کھجور سب سے میٹھے پھلوں میں سے ایک قسم کا پھل ہے۔ اردو میں کھجور جبکہ عربی زبان میں اسے تمر اور اس کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے۔ یہ مشرق وسطی، امریکہ، شمالی افریقہ، مصر اور ایشیائی ممالک میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ کھجور پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نام بھی نمایاں ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں خیرپور، سکھر، گھوٹکی، صوبہ پنجاب میں ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، بہاولپور، جھنگ سمیت دیگر شہروں، جبکہ بلوچستان میں مکران، قلات و دیگر شہروں میں کھجوروں کی کاشت کی جاتی ہے۔ تازہ پکا ہوا پھل کھجور کہلاتا ہے اور خشک ہو جائے تو اسے چھوارا کہتے ہیں، جو کہ مزاج کے اعتبار سے گرم اور خشک ہوتا ہے۔ کھجور کا اصل مرکز حجاز مقدس ہے، یعنی عرب شریف کا وہ حصہ جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے علاقے شامل ہیں۔ کھجور کے درخت کی تاریخ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی پیدائش سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تو جو مٹی بچ گئی اس سے کھجور کا درخت پیدا ہوا۔ اسی سبب سے کھجور کے درخت کو انسان سے ایک خاص نسبت حاصل ہے اور یہ انسان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جس طرح انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، اسی طرح اگر کھجور کے درخت کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے اور پھل دینے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کا قد انسانی قد کی طرح ہوتا ہے، طول میں لمبا اور عرض یعنی چوڑائی میں پتلا، اور انسانوں کی مثل اس میں بھی نر اور مادہ کی تقسیم ہوتی ہے جس کا ثمرہ کھجور کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہونے کے سبب کھجور کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید اور دیگر مقدس کتابوں میں جا بجا کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں نعمتوں کے بارے میں کھجور کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ: تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ جہاں کھجور اپنے اندر کئی فوائد رکھتی ہے، وہیں اس کی گٹھلی کا استعمال بھی کئی طرح کے فائدے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 90 سے زائد کھجوروں کی اقسام موجود ہیں، جن کی رنگت، ذائقے کی طرح نام بھی جدا جدا ہیں، اور سب کھجوروں میں عجوا کھجوروں کی تو کیا بات ہے، جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام کھجوروں میں عجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ منورہ کی عمدہ ترین، انتہائی لذیذ، مفید سے مفید تر، قیمتی اور اعلیٰ قسم کی کھجور ہے۔ کھجور جو ایک بہت ہی زیادہ نیوٹریشس یعنی کہ فرد بخش اور قوت بخش فروٹ ہے جو اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہے۔ جتنا کھجور جو ہے چھوٹا یعنی کہ اگر ڈرائی ہوتا ہے اس میں نیوٹریشن زیادہ ہوتی ہے، اس کی طاقت اس میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی کیلریز اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ کھجور مختلف آپ پراپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو کھجور آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مددگار بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور کھجور کھانے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ کھجور میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں کاپر ہے، فائبر ہے، میگنیشیم ہے، سلفر ہے، آئرن ہے، وٹامن B6 موجود ہے اور کاربوہائیڈریٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ تقریباً 100 گرام کھجور لیتے ہیں تو اس سے اگر ٹوٹل آپ کیلوریز اس کے اندر نکالتے ہیں تو تقریباً 200-250 کے قریب کیلوریز اس کے اندر بنتی ہیں۔ اچھی خاصی طاقتور چیز ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو اس میں اب جتنی بھی چیزیں آئٹمز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ اسینشیل چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کا مختلف جگہوں پہ مختلف رولز آتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ فائبر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اگر فائبر آپ اس کو یوز کرتے ہیں
تو فائبر بیسیکلی ہماری آنتوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، اور ہماری جو آنتوں میں جو کانسٹیپیشن یا قبض وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں جیسے آئرن ہے، آئرن اس کے اندر موجود ہوتا ہے، گو کہ کم کوانٹٹی میں ہوتا ہے، تقریباً آئرن کی کوانٹٹی کم و بیش 5% کے قریب ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی خون کی کمی جو ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پروٹین وغیرہ جو ہے اس کے اندر پروٹین استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے جو مختلف باڈی کے حصے ہیں اس کے اندر کام میں آتے ہیں، بہت ساری نیوٹریشس چیزوں میں کام میں آتی ہے پروٹین۔ کھجور غذائیت سے بھرپور ایسی نعمت ہے جو کمزور شخص کو توانا کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ غذا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین دوا بھی ہے۔ تحقیق کے مطابق جب میگنیشیم کا استعمال بڑھتا ہے تو کئی طرح کے ورم کی سطح میں کمی آتی ہے، جس سے خون کی شریانوں کے امراض، جوڑوں کے امراض، الزائمر اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کھجور میں شامل میگنیشیم بلڈ پریشر میں کمی لانے میں بھی مدد دینے والا جز ہے، جبکہ اس میں موجود پوٹاشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے، جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ 100 ملی گرام میگنیشیم کا استعمال فالج کا خطرہ 9% تک کم کر دیتا ہے، اور یہ جز کھجوروں میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیز ایک چیز ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ باڈی کے اندر جاتا ہے آپ کے، تو آپ کی جو ڈیفنس میکنزم ایک تو اسٹرانگ کرتا ہے، یعنی کہ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آپ کا ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے، یعنی کہ مدافعتی نظام جو ہوتا ہے آپ کا باڈی کا، وہ اسٹرانگ کرتا ہے اس کو۔ تو اس کے اندر 3-4 قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کھجور ہے وہ آپ کی جو برین یعنی کہ آپ کی دماغ کی صلاحیت ہے اس میں بھی کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے اندر انٹرلیوکن 6 جو ہے اس کو بیسیکلی یہ جو ہے انہیبٹ کرتا ہے، اس کی صلاحیت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انٹرلیوکن 6 جو ہے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے، الزائمر ڈیزیز، اس کے اندر اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے میں بھی وہ مددگار ثابت ہو جاتا ہے۔ اسلامی مہینوں میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اہل ایمان روزہ رکھ کر حکم الہی بجا لاتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جب غروب آفتاب کے وقت کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں تو کھجور کی منفرد مٹھاس اور اس کی لذت سے ملنے والی فرحت ایک سکون و راحت کا باعث بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب صحابہ اکرام حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین کیا خوبصورت منظر ہوگا، صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی، گویا ستاروں کی جھرمٹ میں چاند۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابہ موجود ہیں، آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے ایک سوال کیا کہ صحابہ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہیں، جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے۔ درخت تو آپ نے دیکھے ہی یہ پتے جھڑتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے، اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ کتنا دلچسپ سوال ہے، آپ بھی توجہ فرمائیے گا۔ جب یہ سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کیا نا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مجھے اس کا جواب ذہن میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جی ہاں، اس کے پتے نہیں جھڑتے اور پھل بھی دیتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں محفل کے اندر اور کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا، تو میں نے بھی ان کا ادب کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی، میں نے بھی جواب نہیں دیا۔ جب صحابہ کرام خاموش رہے تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب محفل ختم ہوئی تو میں نے اپنے والد محترم، جی ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، فرماتے محفل ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ حضور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا تھا نا کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے، پتے بھی نہیں جھڑتے اور اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، تو مجھے اس کا جواب آ گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کا جواب دے دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، لیکن تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو مدنی چینل کے ناظرین اب دیکھیے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سوچ۔ وہ فرماتے ہیں
کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اور محفل میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، آپ موجود تھے اور دیگر صحابہ موجود تھے، لیکن جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں نے آپ کا ادب کرتے ہوئے خاموشی مناسب سمجھی اور میں نے بھی جواب نہیں دیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کھجور کے متعلق قیمتی معلومات جاننے کے بعد اب ذوق و شوق کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایسا پھل عطا فرمایا جس میں ہمارے جسم و جان کی توانائی بھی ہے اور ہمارے مختلف امراض کا علاج بھی ہے۔ نعمتیں بانٹتا سمت وزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم